اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجاد وائس چینل کے معزز ناظرین، آج کی ہم اس ویڈیو میں نماز سفر یا نماز قصر کے احکام و مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ جناب حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تھا۔ انہوں نے ہم کو 2 رکعتیں پڑھائیں، پھر اپنی منزل میں آ گئے اور کچھ لوگوں کو قیام کرتے دیکھا اور پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مجھے نفل ہی پڑھنے ہوتے تو میں اپنی فرض نماز پوری کر لیتا۔ اے بھتیجے، میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں۔ انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی رہا ہوں۔ انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو قبض کر لیا، اور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی رہا ہوں۔ انہوں نے بھی 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے ان کو قبض کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر نفل اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اس کا رخ خواہ کسی طرف ہی ہوتا مگر آپ فرض نماز اس پر نہ پڑھتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور نفل پڑھنا چاہتے تو اپنی اونٹنی کو قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیتے، پھر نماز پڑھتے رہتے خواہ اس کا رخ کسی بھی طرف ہوتا رہتا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوے کیے ہیں اور فتح مکہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ مکہ میں 18 راتیں ٹھہرے۔ ان دنوں میں آپ 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے اور فرماتے اہل شہر تم 4 رکعتیں پڑھو، ہم لوگ مسافر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 17 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا جو شخص 17 دن اقامت کرے وہ قصر کرے، اور جو اس سے زیادہ ٹھہرے وہ پوری نماز پڑھے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ عباد بن منصور نے اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن قیام کیا۔ یحییٰ بن یزید حنائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسخ کی مسافت پر جاتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ شک شعبہ کو ہوا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن نماز کو مؤخر کر دیا، پھر تشریف لائے اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھائیں، پھر اپنے خیمے میں چلے گئے، پھر تشریف لائے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مقیم ہوتے ہوئے بغیر کسی خوف یا بارش کے ظہر و عصر کی اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سے کیا مقصد تھا؟ انہوں نے کہا یہی کہ امت کو مشقت نہ ہو۔ جناب نافع اور عبداللہ بن واقد سے مروی ہے
کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو انہوں نے کہا چلو چلو، حتیٰ کہ شفق غروب ہونے سے ذرا پہلے اترے اور مغرب کی نماز پڑھی۔ پھر انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی تو عشاء پڑھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام میں جلدی ہوتی تو ایسے ہی کرتے تھے جیسا کہ میں نے کیا ہے۔ پھر آپ نے اس دن رات میں 3 دن کی مسافت طے کی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کے ساتھ جمع کر کے پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھتے، پھر سفر شروع کرتے، اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ کرتے تو عشاء کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ پڑھ لیتے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1220۔ عزیز دوستو، قرآن و حدیث کے اسی طرح اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔